محترم ناظرین اور عزیز طلباء، آج ہمارے اس کورس کا 31واں لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہم لائن انٹیگریشن کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے اس کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کیا تھا، آج اس کی ڈیٹیل کریں گے۔ آپ کہیں گے کہ یہ انٹیگریشن پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی، تو ویسے اگر آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو بھی ہم نے انٹیگریشن کی ہے، سب سے پہلے انٹیگرل آف اے فنکشن اوور این انٹرول اینڈ دیٹ انٹرول واز along the x axis۔ پھر ڈبل انٹیگرل کی تھی ریکٹینگولر کمپوننٹس میں، اینڈ دیٹ واز اوور دا پورشن آف دا پلین ریجن ان ایکس وائی پلین۔ اور پھر کسی فنکشن کو انٹیگریٹ کیا تھا اوور دا 3 ڈائمینشنل ریجن۔ لیکن کسی آربیٹری کرو کے along ہم نے کسی فنکشن کو انٹیگریٹ نہیں کیا تھا۔ فزیکل لائف میں اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ آپ کا کوئی میزائل ہے اور وہ اسپیس میں ٹریول کر رہا ہے، تو اس کا پاتھ جو ہے وہ اسٹریٹ لائن نہیں ہوگا، بلکہ وہ کوئی کروڈ پاتھ ہوگا۔ اور اس طریقے سے جو اس پہ فورس یا کہہ لیجئے کہ گریویٹیشنل فورس جو اپلائی ہو رہی ہے، وہ پوائنٹ سے پوائنٹ بدلتی ہے۔ تو لہذا ہمیں اس قسم کے انٹیگرل کی ضرورت ہوگی کہ اگر کسی فنکشن کو ہم انٹیگریٹ کریں along ایک کرو، وہ کرو جو ہے وہ 2 ڈائمینشن میں بھی ہو سکتا ہے اور 3 ڈائمینشن میں بھی ہو سکتا ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے جسٹ آپ کو انٹروڈیوس کیا تھا اور اس قسم کا سمبل اور نوٹیشن آپ کو دی تھی، اور وہ یہ تھا کہ انٹیگرل آف پی ڈی ایکس پلس کیو ڈی وائی اینڈ دس انٹیگرل اوور سم کرو سی۔ یہاں پر پی یہ بھی کوئی فنکشن آف ایکس وائی ہے اور کیو جو ہے یہ بھی کوئی فنکشن آف ایکس وائی ہے۔ اسی قسم کے انٹیگرل کو ہم لائن انٹیگرل کہیں گے اگر یہ جو کرو ہے یہ ہمارا ان 2 ڈائمینشن میں ہو یا یہ کرو 3 ڈائمینشن میں ہو، تب اس کی صورتحال کچھ ایسے ہو جائے گی کہ انٹیگریشن آف پی ڈی ایکس پلس کیو ڈی وائی پلس آر ڈی زیڈ اینڈ انٹیگریشن اوور سم کرو ان دا اسپیس، اس میں یہ جو پی کیو اور آر جو ہوں گے دیٹ ول بی فنکشن آف ایکس وائی زیڈ، 3 ڈائمینشن کی بات آ جائے گی۔ آئیے یہ بات ہم لکھ کے دوبارہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم یہ ایگزامپل کرتے ہیں، ایویلیویٹ انٹیگرل آف ایکس اسکوئر پلس 2y ڈی ایکس پلس ایکس وائی ڈی وائی over the curve C from the point 0, 0 to 1, 4, and the curve is given by the equation y is equal to 4x square۔ یہ دیکھیے کہ یہ انٹیگریشن جو ہے بالکل ویسی ہی ہے جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا تھا۔ اس میں ڈی ایکس ہے اور اس کا کوفیشنٹ فنکشن آف ایکس وائی ہے جس کو کہ ہم نے پی کہا تھا، اور اس میں ڈی وائی ہے جس کا کوفیشنٹ فنکشن آف ایکس وائی ہے جس کو کہ ہم نے کیو کہا تھا، اور اس پوری ایکسپریشن کے پر جو ہے نا ہمارے پاس یہ انٹیگرل کا سائن ہے۔ یہ ویسے تو عجیب لگ رہا ہے لیکن ہم اس کو مان لیتے ہیں،
ادروائز اس کو آپ الگ الگ بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ انٹیگریشن آف کا سائن پہلے ڈی ایکس والی ٹرم کے ساتھ لگا دیں اور پھر انٹیگریشن کا سائن ڈی وائی ٹرم والی ٹرم کے ساتھ لگا دیں، یعنی کہ سم آف ٹو انٹیگریشن کے طور پر یہ لکھا جا سکتا ہے. لیکن ان بریف ہم میتھمیٹکس میں یہ ایگری کرتے ہیں کہ اس کو ہم ایسے بھی لکھ لیں گے. تو یہ ہم انٹیگریشن کریں گے، یہ لائن انٹیگریشن کہلائے گی، اور اس میں جو کرو ہے وہ دیٹ از پیرابولا ہے. اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ معلوم ہے ہمیں، اور جہاں تک جانا ہے وہ ہمیں معلوم ہے. آئیے ڈائیگرام پر دیکھتے ہیں، یہ اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ اس کی کیسے ڈائیگرام بنتی ہے. آپ کے سامنے یہ ڈائیگرام ہے، پیرابولا ہے، y از اکول ٹو 4x²، اور کیونکہ ہمارا x جو ہے، جو پوائنٹ جو ہے وہ فرام اوریجن سے پوائنٹ b تک ہے، جس کے کوآرڈینیٹ 0 0 اور 1 4 ہے. تو یہاں پر آپ کو یہ ڈائیگرام نظر آ رہی ہے. اس میں سب سے پہلے ہم ڈی وائی یعنی ڈفرینشیل آف وائی معلوم کریں گے، اس کو ان ٹرمز آف ایکس لے آئیں گے. یہ سب بات اس لیے کریں گے کہ یہاں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ود رسپیکٹ ٹو ایکس اور رسپیکٹ ٹو وائی. اس کو کسی ایک ویریبل کے میں کنورٹ کریں گے، تو ہم پریفر کریں گے کہ اس کو ہم سارے انٹیگریشن کو ایکس ویریبل میں کنورٹ کر لیں، جو کہ ہمارے پاس اس کرو کی ایکویشن کی وجہ سے بہت ممکن ہے، پاسبل ہے. کرو کی ایکویشن کیا ہے؟ y از اکول ٹو 4x²، اور اس کا ڈی وائی ڈفرینشیل لیں تو دیٹ از 8x dx. سو ڈی وائی کو ہم ریپلیس کریں گے 8x dx سے، اور اس کے علاوہ جہاں کہیں y ہے اس کو ریپلیس کر دیں گے 4x² سے، کیونکہ جو کرو ہے ہمارا اس کی ایکویشن ہے y از اکول ٹو 4x². اس طریقے سے ہمارا یہ انٹیگرل بن جائے گا انٹیگرل آف 9x² dx پلس 32x is to power 4 dx اینڈ x is from 0 to 1. یہ دیکھیں، یہ ڈائیگرام سے بڑا کلیئر ہے کہ x کی جو ویریشن ہے فرام x is equal to 0 سے 1 ہے، اور یہ ساری ایکسپریشن جو ہے ہماری x ویریبل میں بدل گئی ہے، کیونکہ ہم نے y کو y is equal to 4x² سے بدل دیا ہے، اور ڈی وائی ہم نے ان ٹرمز آف ڈی ایکس نکالا ہے. تو یہ کیلکولیشنیں آپ خود کر کے دیکھ لیں تو الٹیمیٹلی ہمارا انٹیگرل جو ہے وہ اس کے برابر ہو جائے گا. سو دیٹ از دس انٹیگرل، اینڈ وچ از آفٹر ایویلویٹنگ، اور یو کین سے دیٹ آفٹر میکنگ دا سمپلیفیکیشن دس بیکمز انٹیگرل آف 9x² plus 32x is to power 4 with respect to x from 0 to 1. And this is the integration of only one variable, which is very easy, and I hope that you can do that, and its ultimately result is a definite real number that is equal to 9.4. جیسا کہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایگزامپل کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی ورکنگ کلیئر ہو، اور یہ ایگزامپل تھوڑی سی مختلف بھی ہے جو اب ہم کرنے والے ہیں. آئیے ہم نیکسٹ ایگزامپل کرتے ہیں. ایویلویٹ دا انٹیگرل آف x plus 3y dx along the curve C from the point A whose coordinates are 0 1 to the points B whose coordinates are 2 5, and the curve C is given by the equation y is equal to 1 plus x². اس میں دیکھیے کہ اس ایگزامپل میں تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ ہم نے جو لائن انٹیگرل آپ کو انٹروڈیوس کرایا ہے اس میں پی بھی ہے اور کیو بھی ہے، یعنی کہ اس میں ڈی ایکس والی ٹرم بھی ہے اور ڈی وائی والی بھی ٹرم ہے، لیکن اس میں صرف ڈی ایکس والی ٹرم ہے. لیکن جو فنکشن جس کو کہ ہم انٹیگریٹ کر رہے ہیں وہ ایک ویریبل کا نہیں ہے، وہ دو ویریبل کا ہے. اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا کیو جو ہے وہ 0 ہے، تو لہذا کیو 0 ہے تو اس کی انٹیگریشن کی ہم بات نہیں کریں گے. تو سمپل ہم یہ لائن انٹیگرل جو ہے ود رسپیکٹ ٹو ایکس والا کریں گے. آئیے
سب سے پہلے یہ ڈائیگرام y از اکول ٹو 1 پلس ایکس اسکوئر، یہ پیرابولا ہے، آپ جانتے ہیں، اس کو ہم ڈرا کر سکتے ہیں. اور لمیٹنگ پوائنٹ جو ہمارا ہے دیٹ از ایکس از اکول ٹو 0 سے لے کر 2 تک ہے، کیونکہ سمپل ہم ایکس کے along کر رہے ہیں، ایکس کی ویریشن دیکھ رہے ہیں. along تو کرو ہی ہیں، اس کرو کے along ہی ہیں، لیکن کیونکہ انٹیگریشن رسپیکٹ ٹو ایکس ہے، اور اے پوائنٹ کا جو ایکس کوآرڈینیٹ ہے وہ 0 ہے، اور بی پوائنٹ کا جو کوآرڈینیٹ ہے ایکس کوآرڈینیٹ ہے وہ 2 ہے. تو لہٰذا ایکس کی لمٹ جو ہے وہ ایکس از اکول ٹو 0 سے لے کر ایکس از اکول ٹو 2 تک ہوگی. جہاں تک یہ وائی ہے ہمارے پاس ڈی ایکس تو موجود ہی ہے، اس کو ہم بدل سکتے ہیں. کس سے؟ کیونکہ ایکویشن کرو کی ہے ہمارے پاس، وہ کیا ہے؟ وائی از اکول ٹو 1 پلس ایکس اسکوئر. تو یہ وائی کی جگہ اگر پٹ کر دیں تو جو انٹیگرینڈ ہے انڈر دا انٹیگرل سائن وہ کیا ہو جائے گا؟ ایکس پلس 3 انٹو 1 پلس ایکس اسکوئر وچ از اکول ٹو ایکس پلس 3 پلس 3 ایکس اسکوئر. So we have to integrate now this function of x, that is 3x square plus x plus 3, along the curves C, and the limit of now x becomes from x is equal to 0 to 2, and this integration is very simple. You can integrate it, and after integrating the ultimate result is 16. اب ایک اور ایگزامپل کریں گے، ایک نہیں بلکہ زیادہ ایگزامپل کریں گے. آئیے نیکسٹ ایگزامپل کرتے ہیں. یہ جو نیکسٹ ایگزامپل ہے دیٹ از انٹیگرل آف ایکس اسکوئر پلس وائی ڈی ایکس پلس ایکس مائنس وائی اسکوئر ڈی وائی along the curve C from the point A whose coordinates are 0, 2 to the point B whose coordinates are 2, 5 along the curve y is equal to 2 plus x. یہ دیکھیے، یہ ایگزامپل تو بڑی اسی فارم کی ہے جس کو کہ آپ جانتے ہیں. یہاں پر P بھی ہے اور Q بھی ہے. اور جو کرو جو ہے جس کے along کرنا ہے وہ بڑا آسان ہے. y is equal to 2 plus x یا y is equal to x plus 2. آپ جانتے ہیں یہ ریئل لائن ہے، یہ لائن کی ایکویشن ہے، اور اس کو آپ ٹریس کر سکتے ہیں. یہ ایسی لائن ہے جس کا کہ وائی انٹرسیپٹ 2 ہے اور جس کا کہ سلوپ 1 ہے. اس کے کوئی سے بھی 2 پوائنٹ لے کے آپ اس کو ٹریس کر سکتے ہیں. گیو دا ویلو ایکس اینڈ فائنڈ دا کورسپونڈنگ ویلو آف وائی. یو کین فائنڈ ایز مینی پوائنٹ ایز یو لائک. اونلی 2 ول بی سفیشینٹ ٹو ٹریس دا لائن. سو فرسٹ آف آل وی ٹریس دا ڈایاگرام. یہ آپ کے سامنے ڈایاگرام ہے، لائن ٹریس کی گئی ہے، اور لائن کا کون سا حصہ چاہیے ہمیں؟ فرام دا پوائنٹ 0 ٹو دا پوائنٹ 2, 5. اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پوائنٹ اے ہے پہلا پوائنٹ، اور دوسرا پوائنٹ بی ہے. اس میں انٹیگرل میں ہمارے پاس ایکس بھی ہے اور وائی بھی ہے. اس سب کو ایکس میں بدلنے کے لیے، ایک ویریبل بدلنے کے لیے ہمیں ڈی وائی کی ویلیو چاہیے ان ٹرمز آف ایکس، اور وائی کی ویلیو چاہیے ان ٹرمز آف ایکس. سو فرام دا اکویشن آف دا curve which is the line y is equal to 2 plus x, you can find dy which is equal to dx. Why? Because derivative of or differential of 2 is 0. And in the expression under the integral sign, where this y, we will replace it by 2 plus x. Doing so, we get p is equal to x square plus x plus 2, and q is equal to minus of x square plus 3x plus 4. And now our integral becomes, that is integral of x square plus x plus 2 with respect to x minus x square plus 3x plus 4 with respect to x, and x from 0 to 2. اور یہ x کی لمٹس لینا بڑا آسان ہے،
یہ دونوں پوائنٹ سے بھی کلیئر ہے اور ڈائیگرام سے بھی کلیئر ہے. تو لہٰذا اس کی ڈیفینیٹ انٹیگرل کی ویلیو ہم کیلکولیٹ کر کے دیٹ از اکول ٹو -8. یہ ہم نے ایگزامپل کی. اب کوئی اور ایگزامپل کریں گے, تھوڑی سی وہ شاید آپ کو ڈفرینٹ نظر آئے کہ اس میں ہمارے کئی ڈفرینٹ پیسز ہو سکتے ہیں روٹس کے. اصل میں یہاں پر ایک تھیوری ہے جو ہم نے بیان نہیں کی, اور وہ یہ ہے کہ یہ انٹیگریشن along دا اسموتھ کرو ہوتے ہیں. اسموتھ کرو شاید آپ جانتے ہیں, ہم نے پہلے لیکچرز میں ڈیفائن کیا ہے کہ ان کے جو ڈیریویٹیوز ہیں وہ ان فنکشن کے کنٹینیوس ہوتے ہیں. ہاؤور کسی ایک ہی کرو کا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر بہت سارے کرو آپس میں اینڈ ٹو اینڈ ملے ہوں اور وہ اسموتھ ہوں تو یہ لائن انٹیگریشن ہم ان کے along بھی کر سکتے ہیں, جیسا کہ ہم اس ایگزامپل میں آپ کو دکھائیں گے. آئیے, وی ہیو اے ایگزامپل دیٹ انٹیگریٹ x² + 2y dx + xy dy along the curve C from the point first from O to A and then from A to B. The coordinates of O are 0, 0, the origin, and the coordinates of A are 1, 0, that is lying on the x-axis, and the coordinate of point B are 1, 4. First of all, draw the diagram. It is very easy to draw the diagram of this curve or this path. The line between the point O and A is just along the x-axis, and the line from A to B is parallel to y-axis. You can see on the diagram if you trace these points and join these points as it is from O to A and then from A to B. So this will be our path, and this path consists of two portions. One is OA and then from A to B. We will do the integration separately. First, the integration of our integrand along the route from O to A. Let us do that. Say that is our curve C1. What is the equation of this? That is y is equal to 0 because it is x-axis, and therefore dy is equal to 0. Now putting these things in our integrand, so our integral becomes, that is in dy is equal to 0, so the second term in the integral becomes 0, and in the first term, which is the coefficient of dx, we will replace y by 0. So it will only left the integration of x² with respect to x, and you can see from the diagram that x is taking the value from 0 to 1. So the integral along the segment OA is equal to integral of x² with respect to x. X is equal to 0 to 1, and this is equal to 1 by 3. And now we will integrate along the line AB. Equation of this line, you know, that is parallel to y-axis, so it is x is equal to 1. From x is equal to 1, dx is equal to 0. So putting x is equal to 1 and dx is equal to 0 in our integral, we get
integral of y with respect to y and y is varying from 0 to 4. یہ پھر دیکھ لیجئے یہ کتنا سمپلیفائی کیسے ہو گیا. اس میں ہم نے بتایا کہ ہم نے اپنا جو انٹیگرنٹ تھا اس میں dx از اکول ٹو 0 پٹ کیا اور x از اکول ٹو 1 پٹ کیا. تو یہ ہمارے پاس الٹیمیٹلی یہ بات آ گئی اور یہ انٹیگریشن ود رسپیکٹ ٹو y ہے وچ از ایزی, دیٹ از y اسکوئر اوور 2. لمٹ y کی جو ہے وہ 0 سے 4 ہیں. لمٹ آپ بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں, یہاں پر ڈائیگرام پر دیکھیے along دا لائن اے بی y جو ہے وہ 0 سے 4 تک جا رہی ہے. سو دا ویلیو آف دس انٹیگرل along اے بی از اکول ٹو 8 اینڈ آور integral now is the sum of these two integral along OA plus integral along AB, and which is equal to 1 by 3 plus 8 is equal to 8 1 over 3. آپ اگر اس ٹاپک کی سب سے پہلی ایگزامپل ذہن میں لائیں, اس میں انٹیگرل سیم ہے اور وہاں پر ہم پوائنٹ او سے بی تک جا رہے ہیں along دا پیرابولا, جو بھی وہاں پر پیرابولا تھا. اور یہ جو ایگزامپل کی ہے اس میں ہم بی تک پہنچ رہے ہیں وایا دا پوائنٹ اے, یعنی پہلے او سے اے پر جاتے ہیں اور پھر اے سے بی پر جاتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کا جو جواب تھا وہ اور ہے اور اس کا جواب جو ہے کچھ اور ہے. تو لہٰذا ایک بات ہمیں معلوم ہوئی کہ اگر ہم روٹس بدل دیں, یعنی کہ وہی روٹ نہ ہوں, تو ہمارے پاس مختلف انٹیگرل کے جواب آئیں گے. کیا یہ ایک جیسے جواب ہو سکتے ہیں؟ وہ کون سے فنکشن ہیں جہاں ہمارے پاس ایک جیسا جواب آئے کسی بھی روٹ سے جائیں؟ یہ ہم ڈیٹیل میں بعد میں کریں گے. اب ہم آپ کو لائن انٹیگرل کی کچھ پراپرٹیز لکھ کے بتائیں گے. یہ تقریباً اسی قسم کی پراپرٹیز ہوں گی جو کہ ڈیفینیٹ انٹیگرل کی پراپرٹیز ہوتی ہیں. بہرحال آپ کا یہ اس کی کمپلیشن کے لیے, ٹاپک کی کمپلیشن کے لیے وہ پراپرٹیز ہم اسٹیٹ کرتے ہیں. Properties of line integrals. Integral of f with respect to s along the curve C can be written in the form of integral of p dx plus q dy, and this integral over the same curve C. Number 2, integral of f ds, I mean integral of f with respect to s along the curve from a to b is equal to minus of integral of f with respect to x along the opposite direction from b to a. And the similar result hold for integral in the form of dx and dy. That is, the sign of a line integral is reversed when the direction of the integration along the path is reversed. 3. Part A. For the path of integration parallel to y-axis, that is x is equal to k, dx is equal to 0, and therefore integration of p with respect to x becomes 0. And the integration with respect to y, that is integration of q with respect to y along the curve C, we can calculate. For the path of integration parallel to x-axis, where you know y is equal to k, here dy becomes 0. Therefore, integral part with respect to y becomes 0, and we are left with integral with respect to x only, which is the integral of p with respect to x along the curve. 4th, if the path of integration C joining a to b is divided into two parts,
say AK and KB, then integral along the curve C, which is equal to integral from A to B, is equal to integral from A to K plus the integral from K to B. Fifth, if the path of integration C is not single valued for part of its extent, the part is divided in two sections. Number one, y is equal to f1x from A to K, and the other part, y is equal to f2x from K to B. یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ فنکشن جو ہے وہ سنگل ویلیوڈ نہ ہو، اصل میں فنکشن تو ہمیشہ ہی سنگل ویلیوڈ ہوتا ہے، لیکن اگر ہماری ایکسپریشن کا گراف ایسا ہو کہ ورٹیکل لائن وہ ایک سے زیادہ پوائنٹ پر میٹ کرے، تب فنکشن جو ہے نا وہ سنگل ویلیوڈ نہیں رہتا. تو اس قسم کے فنکشن کو ہم کیسے ٹریٹ کریں گے، یہ بات اصل میں اس کے لیے ہے. آئیے یہ بات ہم فگر اور ڈائیگرام سے دیکھتے ہیں. یہ سامنے آپ کے ڈائیگرام ہے، اور ڈیفینیٹلی اس کا کچھ پورشن ایسا ہے کہ وہاں اگر ورٹیکل لائن کھینچی جائے تو وہ گراف کو 2 پوائنٹس پر میٹ کرے گی. لہذا اگر اس قسم کا ہمارا یہ کرو ہے سی، تو اس کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں گے، جیسے کہ یہاں دکھایا گیا ہے کہ ایک پوائنٹ لیا ہم نے درمیان میں اس کے، اور پھر ہم یہ پہلا جو حصہ ہے اے سے لے کر کے تک، اس کو ہم نام دے دیتے ہیں y از اکول ٹو f1x کا، اور پھر جو ہمارے پاس اس کرو کا حصہ جو ہے کے سے لے کر بی تک ہے، اس کو ہم اس کی ایکویشن کہہ دیتے ہیں کہ y از اکول ٹو f2x اینڈ دیٹ از فرام k ٹو b. ان دونوں کو الگ الگ انٹیگریٹ کریں گے اور اسی طریقے سے کرنا پڑے گا. 6th پوائنٹ پراپرٹیز آف لائن انٹیگرل میں جو ہے، دیٹ از ان آل کیسز the actual path of integration involved must be continuous and single valued. اب ہم ایک اور ایگزامپل کریں گے تاکہ ہمیں ان تمام باتوں کی سمجھ آ سکے. آئیے ایگزامپل کرتے ہیں. Evaluate the integral of x plus y with respect to x along the curve C from the point a01 to b0 minus 1 along the semicircle x square plus y square is equal to 1, and here x is equal and greater than 0. First of all, we draw this circle, اور یہ سرکل کی ایکویشن دیکھ کے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سرکل جو ہے یہ سیمی سرکل ہے جو کہ وائی ایکسس کے لیفٹ پر واقع ہے. کیوں یہ بات کیسے پتہ چلی؟ کہ ایکس جو ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو ہے، تو ایکس پازیٹیو ہمارا کہاں ہوگا؟ وہ فرسٹ اور تھرڈ کوارٹرنٹ میں ہوگا. آئیے ڈائیگرام بناتے ہیں اس ریجن کی. سو یہاں پر ہم ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں، اور جیسا کہ ایکویشن سے ظاہر ہے کہ یہ ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر از اکول ٹو 1 ہے، تو یونٹ سرکل ہے جس کا کہ سینٹر اوریجن پر ہے، اور کیونکہ یہ ہم نے سیمی سرکل لینا ہے اور اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے یہ بی ہے اور اینڈنگ پوائنٹ جو ہے اے ہے اگر ہم اینٹی کلاک وائز جائیں. بی کے کوآرڈینیٹ ہمیں معلوم ہے x0 ہے، y از اکول ٹو -1 ہے، اے کے کوآرڈینیٹ 0 1 ہے یعنی x0 ہے اور y 1 ہے. انٹیگرینڈ ہمارا جو ہے اس میں x پلس وائی رسپیکٹ ٹو x ہے، ڈی وائی والا فنکشن ہی موجود نہیں ہے، تو یہ ڈیفینیٹلی باقی باتوں سے آسان ہو جائے گا. اس انٹیگرینڈ میں صرف y کو ریپلیس کرنا ہے ان ٹرمز آف x. اب یہاں پر x اسکوئر پلس وائی اسکوئر از اکول ٹو 1 سے اگر y نکالیں تو y ہمیں اس طریقے سے ملے گی
کہ وائی اسکوئر از اکول ٹو 1 مائنس ایکس اسکوئر اینڈ وائی از اکول ٹو پلس مائنس اسکوئر روٹ آف 1 مائنس ایکس اسکوئر. یہ پلس والا حصہ، پازیٹیو پارٹ والا حصہ، یہ فرسٹ کوارڈرنٹ میں ہوگا، اور نیگیٹو پارٹ والا حصہ جو ہے یہ فورتھ کوارڈرنٹ میں ہوگا. سو ہم ان دو مختلف حصوں کی انٹیگریشن الگ الگ کریں گے. تو اس میں ہم نے اپنے اس کرو کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا. فرسٹ آف آل وی ول انٹیگریٹ along the curve from A to K and then from K to B. یہ دیکھیے کہ ہم کلاک وائز ڈائریکشن میں انٹیگریشن کر رہے ہیں. غالباً اس سے پہلے میں نے یہ کہا ہے کہ ہم اینٹی کلاک وائز میں کریں گے. اب میں نے یہ جان بوجھ کر اس بات کو ذرا بدل لیا ہے، اور وہ اس لیے کہ آپ کو یہ بات بھی پتہ ہو کہ ضروری نہیں ہے ہم اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں ہی انٹیگریشن کریں، کلاک وائز ڈائریکشن میں بھی انٹیگریشن ہم کر سکتے ہیں. ناؤ انٹیگریٹنگ via curve from A to K, what function we will use? Definitely here y is positive, so we will use for integrand y is equal to square root of 1 minus x square, and for the part from K to B we will be using the function y is equal to minus square root of 1 minus x square. Now for the part 2, from K to B, we will use the function y is equal to minus square root of 1 minus x square. In our actual integral, Q is equal to 0, and we have only x plus y. And from here, what is y? So we will substitute the value of y respectively in their quadrant. So the first part will becomes integral of x plus square root of 1 minus x square with respect to x. X is from 0 to 1, and the limit for x are from x is equal to 0 to x is equal to 1. And now for the second part, we will integrate the function x minus square root of 1 minus x square with respect to x, and limit for x are x is equal to 1 to 0, and we will add these integrals, and we are getting that is equal to integration of x plus square root of 1 minus x square minus x plus square root of 1 minus x square dx, and integration with respect to x, and limits are x is equal to 0 to 1, and that is equal to twice integration of square root of 1 minus x square. X is from 0 to 1. This integral, you know how we calculate. We substitute for x is equal to sine theta, that is dx becomes cosine theta d theta. So total integration now becomes is equal to integral of 1 plus cos 2 theta with respect to theta. Theta is from 0 to pi by 2, which is equal to theta plus sine 2 theta by 2, and theta from 0 to pi by 2. Putting these limits, we get this definite integral I is equal to pi by 2. Dear students, کلوز جو ہمارے پاس ریجن ہے ان کی ایگزامپلس ہم مزید کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں جو لوپ بنتا ہے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ اینڈ پوائنٹ سے مل جاتا ہے. ایسے ریجن کو ہم کلوزڈ کہتے ہیں. آئیے ہم اس کی چند ایک
ایگزامپل لے کرتے ہیں. ایگزامپل: ایویلویٹ دا لائن انٹیگرل ایکس اسکوئر ڈی ایکس مائنس 2xy ڈی وائی. اور یہ انٹیگرل سائن پر ہم نے یہ سرکل بنا رکھا ہے. اس کا مطلب جو ریجن جس کے اراؤنڈ ہم نے کرنا ہے وہ کلوزڈ ہوگا، اس کا اینڈ پوائنٹ اور اسٹارٹنگ پوائنٹ ایک ہو جائیں گے. سو ویئر دا کرو سی comprises the three sides of the triangle having vertices at the origin, at the point A 1 0 and at the point B 0 1. So we have here three components curves. Those are C1, C2, C3. C1 along x-axis from x is equal to 0 to 1, or you can say the from origin to the point A, and C2 along the line from the point A to B, and C3 along the line from B to O. ان تمام سیکشنز کو ہم الگ الگ کریں گے. نمبر 1 that is along OA. C1 is the line whose equation is y is equal to 0, because you know the equation of x-axis is y is equal to 0. And therefore here dy is equal to 0. Putting in the integrand dy is equal to 0, what we get? So we get integration of x square with respect to x, and x is from 0 to 1. Integral of this is x cube divided by 3. X is from 0 to 1, which is equal to 1 by 3. So this integral, which we denote by I1 is equal to 1 by 3. Now B part, integration along the line AB. We call this curve C2. The equation of this line is y is equal to 1 minus x. You can easily write the equation from the 2 points given. Y is equal to 1 minus x. So differential of y is equal to minus dx. And putting these in integrand, replacing y by 1 minus x and dy by minus dx, what we get? That is I2 integral is equal to integral of x square dx plus 2x into 1 minus x dx from x is equal to 0 to 1. So every term in our integrand is in variable x. So we simplifies to integral of x square plus 2x minus 2x square with respect to x from x is equal to 0 to 1, which is again in simplified form is equal to integration of 2x minus x square with respect to x is 0 to 1. And here the integration of 2x is x square, and integration of minus x square is equal to minus x cube over 3, and the limit for x is equal to 0 to x is equal to 1. And after substituting, we get the integral I2 is equal to minus 2 by 3. ہم اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن لے رہے ہیں اور یہ پورے لوپ کو کور کرنا ہے. اب ہمارا جو آخری کمپوننٹ ہے وہ فرام پوائنٹ بی ٹو او ہے اور یہ along وائی ایکسس ہے. اس کی ایکویشن جو ہے وہ ایکس از اکول ٹو 0 ہوگی, تو ڈیفینیٹلی یہاں پر جو ہے ڈی ایکس جو ہے وہ 0 ہو جائے گا. تو اس کا جو انٹیگرل ہے, یہاں کوئی بھی فنکشن ہو اس کا انٹیگرل جو ہے وہ 0 ہوگا. تو لہٰذا اب ہمارے پاس جو ایگزیکٹ انٹیگرل جو ہم معلوم کرنا چاہ رہے تھے, دیٹ از اونلی I1 plus I2 because I3 is equal to 0. So finally
I is equal to I1 plus I2 plus I3 equal to 1 over 3 minus 2 by 3 plus 0, and that is equal to minus 1 by 3. ہم اسی طریقے سے کلوز لوپ کی اور ایگزامپل کریں گے. اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک تھوڑی سی نئی بات تھی، اور وہ تھی کہ جس وقت ہم along وائی ایکسس انٹیگریٹ کر رہے تھے ود رسپیکٹ ٹو ایکس، تو وہ انٹیگرل خود بخود جو ہے وہ 0 ہو گیا. تو یہ ایک تھوڑی سی نئی بات تھی، تو لہٰذا ہر ایگزامپل میں آپ کو کوئی نہ کوئی بات ملے گی، تو اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ ایگزامپل کر رہے ہیں. آئیے نیکسٹ ایگزامپل کرتے ہیں. ایویلیویٹ دا انٹیگرل آف وائی ود رسپیکٹ ٹو ایکس along the closed loop C, where C is the circle, x square plus y square is equal to 4. بہت آسان بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ڈی وائی والا حصہ ہی نہیں، تو لہذا شارٹ ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا کرو ہے یا جو لوپ ہے وہ سرکل ہے، اور ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر از اکول ٹو 4. آپ جانتے ہیں کہ یہ سرکل ہے جس کا کہ سینٹر اوریجن پر ہے اور جس کا ریڈیس 2 ہے. آف کورس یہاں ایک بات ضروری ہے کہ اوپر والا سیمی سرکل اس کی ایکویشن اور ہے، اور جو نیچے والا سیمی سرکل اس کی ایکویشن اور ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں آپ y کو ان ٹرمز آف x نکالیں تو یہ y از اکول ٹو پلس مائنس اسکوئر روٹ آف 4 مائنس ایکس اسکوئر نکلے گا. جو پازیٹیو والا حصہ ہے یہ اوپر والا سیمی سرکل دے گا، اور جو نیگیٹو والا حصہ ہے یہ نیچے والا سیمی سرکل دے گا. جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ ان کو ہم الگ الگ انٹیگریٹ کریں گے. انٹیگرنٹ جو ہمارا ہے وہ صرف y ہے، اور تو لہٰذا یہ بات بڑی آسان ہوگی. تو پہلے تو فگر بنانی چاہیے تاکہ آپ کو سمجھ لگ سکے. آئیے ڈائیگرام دیکھتے ہیں. یہ ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے، اور یہ سرکل ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا. اس کو ہم 2 حصوں میں کریں گے، ایک یہ اوپر والے پارٹ کے along اور پھر نیچے والے پارٹ کے along. ڈائریکشن ہماری اینٹی کلاک وائز ہی رہے گی. اینٹی کلاک وائز ہی رہنا چاہیے جب تک کہ کوئی خاص ضرورت نہ ہو، کوئی مینشن نہ ہو. سو لیٹ اس ڈو دیٹ. فرسٹ آف آل فرام اے ٹو بی along the semicircle in the upper portion. اے کے کوآرڈینیٹ جانتے ہیں کہ 2 0 اور مائنس 2 0 ہیں، تو ایکس کی ویریشن 2 سے مائنس 2 تک ہوگی. اور اسی طریقے سے اگر وہ دوسرے حصے کی بات کریں، نیچے والے حصے کی بات کریں، تو وہ ہم بی سے اے کی طرف جائیں گے نچلے والے سیمی سرکل کے along. اوپر والا سیمی سرکل کی ایکویشن جیسا کہ آپ جانتے ہیں y از اکول ٹو پازیٹیو اسکوئر روٹ آف 4 مائنس ایکس اسکوئر، اور نیچے والے سیمی سرکل کی ایکویشن y از اکول ٹو مائنس اسکوئر روٹ آف 4 مائنس ایکس اسکوئر. پہلا جو پارٹ ہے وہ انٹیگرل ود رسپیکٹ ٹو ایکس فرام ایکس از اکول ٹو 2 ٹو مائنس 2، اور دوسرا جو پارٹ ہے انٹیگرل ود رسپیکٹ ٹو ایکس دا انٹیگریشن فرام ایکس از اکول ٹو مائنس 2 ٹو 2. دونوں پارٹ میں صرف انٹیگریٹ کا سائن کا فرق ہے، لہذا ہم اگر پہلے دوسرے کی اگر ہم لمٹ چینج کر دیں، دوسرا جو حصہ ہے تو اس کی لمٹ کو انٹرچینج کریں، اپر لمٹ کو لوئر بنا دیں اور لوئر لمٹ کو اپر بنا دیں، تو یہ انٹیگریشن فرام 2 ٹو مائنس 2 ہو جائے گی. اور اس کا سائن انٹیگرل کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مائنس ہو جائے گا. سو اس کی
اب ہمارے پاس ایک کیا ہو گیا ہے کہ دونوں انٹیگرل جو ہے ہمارے پاس ان کی لمٹ جو ہے وہ سیم ہو گئی. اس کا نیگیٹو سائن کرنے سے وہ پہلا نیگیٹو جو ہے وہ کینسل ہو جائے گا. تو لہٰذا دونوں یہ انٹیگرل جو ہے بالکل ایک جیسے ہو گئے. تو ان فیکٹ آور انٹیگرل آئی از اکول ٹو ٹوائس آف انٹیگرل آف اسکوائر روٹ آف 4 مائنس ایکس اسکوائر فرام ایکس از اکول ٹو 2 to x is equal to -2 with respect to x. یہ جو انٹیگرل ہے یہ بہت آسان ہے، اس کا ہم سٹیپ بائی سٹیپ نہیں کریں گے کیمرے پر. پہلے آپ کے ہنٹ کے لیے کہ اس میں اگر ہم x is equal to 2 sin تھیٹا سبسٹیچیوٹ کر دیں اور لمٹس کو اکارڈنگلی چینج کر دیں، اگین اس کو انٹیگریٹ کریں، بڑا آسان ہے، اور اس کی ڈیفینیٹ انٹیگرل ویلیو جو ہے دیٹ ول بی ایکول ٹو -4 پائی. آج کے لیکچر میں ہم نے لائن انٹیگرل کو انٹروڈیوس کیا اور مختلف قسم کے لائن انٹیگرل کیے جن کا کہ جو کرو تھا وہ ڈفرنٹ تھا. کبھی وہ کلوز لوپ تھا اور کبھی کوئی اور لائن تھی. اگلے لیکچر میں ہم اپنے اس ٹاپک لائن انٹیگرل کو مزید پڑھیں گے، اس کی مختلف جہتوں کو دیکھیں گے. اس لائن انٹیگرل سے ہمیں مزید قسم کی تھیورمز کو پروو کرنا ہے. تو اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.